الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نزل أحسن الحديث كتابا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اے بہرکار حقیقت قل هو اللہ احد و نگہبان تنو جانے تو اللہ الصمد لم یلد یار ولم یولد بہر جا دستگیر ولم يكن حافظ قرآن ناصر له كفوا أحد ہما انبیاء در سنائے تو اند مقیمی در انتظار تو اند تو بدر منیری ہما اخترند تو سلطان ملکی ہما لشکرند محترم بھائیو دوستو بزرگو کائنات کے خالق کا کائنات کے رب کا بے حد احسان ہے جس نے اس عظیم پروگرام میں مجھے اور آپ کو آنے کی بیٹھنے کی کتاب اللہ سنت رسول اللہ سننے سنانے کی توفیق عنایت فرمائی ہے کہہ دو الحمدللہ بڑی بڑی محفلیں سجتی ہیں
عنوانات مختلف ہوتے ہیں. جو محفل قرآن کے درس کے عنوان سے معنون ہو، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، وہ بخشش کا سبب بن جاتی ہے. آج ہم اپنے ماحول اور ارد گرد کے ماحول میں دیکھتے ہیں مسلمانوں میں سب سے بڑی اور سب سے زیادہ کمی کس چیز کی نظر آتی ہے؟ وہ قرآن کی تعلیم سے دوری ہے. آپ لوگ خوش نصیب ہیں، وہ بچہ خوش نصیب ہے، وہ باپ خوش نصیب ہے، وہ ماں خوش نصیب ہے، وہ استاد خوش نصیب ہے جس نے محنت کروائی اور ایک بچے کے سینے میں اللہ کے قرآن کو محفوظ کیا. میں ٹیچر بھی ہوں. یہ بات میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، شاید اس لیے کہ ہمیں سمجھ آ جائے. اور HOD ہوں، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ. جب ہمارے کالج میں PTM ہوتی ہے، پیرنٹس ٹیچر میٹنگ، تو میں نے مسلمان عورتوں کو دیکھا ہے، مسلمان مردوں کو دیکھا ہے، پریشانی کے عالم میں، افسردگی کے عالم میں، یہ کہتے ہوئے کہ کوئی اچھا سا ٹیوٹر کیمسٹری کا، فزکس کا، انگلش کا، بایو کا، میتھ کا ہمیں بتائیے. ایک ماں کو یہ کہتے ہوئے میں نے سنا کہ میری تو راتوں کی نیند اڑ گئی ہے، میری بیٹی کو کیمسٹری نہیں آتی. میں نے کہا قرآن آتا ہے؟ کہتی ہے جب یہ 5ویں کلاس میں تھی نا، تب اس نے قرآن ناظرے کے ساتھ ایک مرتبہ محلے کی باجی سے پڑھ لیا تھا. اس کے بعد نہ کبھی ہم نے سنا نہ کبھی اس نے پڑھا. اس کی فکر کوئی نہیں، لیکن کیمسٹری کی فکر ہے، فزکس کی فکر ہے، بایو کی فکر ہے، انگلش کی فکر ہے. لیکن کتاب اللہ کی ٹینشن لینے والا، کتاب اللہ کے بارے میں سوچنے والا، قرآن کے بارے میں فکر مند ہونے والا، آج وہ باپ بھی نظر نہیں آتا، وہ ماں بھی نظر نہیں آتی. ایسے ہی ہے کہ ایسے ہی ہے کہ ایسے. میں بھی خوش ہوتا ہوں جب میرا بچہ سکول میں فرسٹ پوزیشن لیتا ہے، ہم خوش ہوتے ہیں. ہم نے کبھی پرواہ نہیں کی اسے قرآن آتا ہے کہ نہیں آتا، اسے قرآن آتا ہے کہ نہیں آتا. کتنے مسلمان ہیں جو آج قرآن سے آشنا ہے؟ کتنے؟ آپ یقین جانیے، عوام تو عوام ہے، علماء میں اکثریت ہے جنہیں قرآن نہیں آتا، جنہیں قرآن کا ترجمہ نہیں آتا. میرا سب سے پسندیدہ موضوع بھی یہی ہے، اور مجھے خوشی ہوئی جب مجھے پتا چلا کہ میں نے قرآن کے متعلق چند باتیں کرنی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا یہ سننا سنانا قبول کر دے، اور میرے اور آپ کی بخشش کا ذریعہ بنا دے. آپ یقین جانیے، اٹھائیے اللہ کا قرآن، اور قرآن تو کسی کی رعایت نہیں کرتا. قرآن تو سیدھی سیدھی بات کرتا ہے. چاہے کسی کو قرآن کی بات اچھی لگے یا نہ اچھی لگے، اللہ قرآن مقدس میں
مسئلہ ٹھوک کر بیان کرتا ہے اور کہتا ہے سنو، چاہے کوئی مولوی ہے، چاہے کوئی پیر ہے، چاہے کوئی لیڈر ہے، چاہے کوئی گدی نشین ہے، کلوں والا، جبوں والا، جس نے میرے قرآن سے منہ موڑ لیا، میں اللہ دنیا کی زندگی اس کی عذاب بنا کے رکھ دوں گا۔ کسی مسلک کی بات نہیں کرتا قرآن۔ قرآن مسلک پرستیوں سے مبرہ ہے، سیدھی بات کرتا ہے۔ سنیے قرآن کیا کہتا ہے۔ سورہ طٰہٰ اللہ تعالیٰ اس کے آخر میں فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری، بولے نہیں، بولو تو صحیح ہے، میں دیکھا ویک کے آیا تھوڑے بعد۔ من اعرض عن ذکری، تو سب بولنا نہیں تو میں کہ چلنا نہیں۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا، جس نے بھی چاہے او سید، چاہے او جاتے، چاہے او باتے، چاہے او زمیندار، چاہے او مولوی، چاہے او پیر، چاہے او مشیر، چاہے او وزیر، تے چاہے او فقیر، من اعرض عن ذکری فَإِنَّ لَهُ معیشتا ضنکا۔ اللہ فرماتا ہے جس نے بھی میرے قرآن سے منہ موڑ لیا، میرے قرآن پر کسی اور کتاب کو ترجیح دے دی، میرے قرآن پر کسی اور چیز کو ترجیح دے دی، میرے قرآن کے مقابلہ میں کسی اور کی کتاب کو ترجیح دے دی، اور لوگوں یاد رکھنا رشتے تمہارے ہوں گے، اخلاص سے خالی ہوں گے، اولاد تمہاری ہوگی فرما برداریوں سے خالی ہوگی، جیاں جیاں مال ہوگا برکتیں نہیں ہوں گی، بستر ہوں گے راحتیں نہیں ہوں گی، پیسہ ہوگا سکون نہیں ہوگا، رشتے ہوں گے اخلاص نہیں ہوگا۔ فَإِنَّ لَهُ معیشتا ضنکا۔ پنجابی میں اس کا معنی پتہ کیا ہے؟ علماء بیٹھے ہیں، پنجابی میں اس کا معنی ہے جس نے جن بھی میرے قرآن نو کانڈ کیتی، سارے اسباب ہون گے لیکن میں جینا حرام کر دیا ہوں، اسباب سارے ہوں گے۔ آج ان تمام اسباب کے ہوتے ہوئے جب میرے گھر میں سکون نہیں ہوتا، جب میرا بیٹا میرے سامنے آنکھیں نکالتا ہے، جب میرا بھائی میرے خلاف مقدمہ چلاتا ہے، جب میرے رشتے اخلاص سے خالی نظر آتے ہیں، تو میں حقیقی وجہ کی طرف نہیں جاتا، میں اس کی وجہ قرآن سے نہیں پوچھتا، میں پھر دھوکے میں لگ جاتا ہوں۔ مولوی لبنا جڑا طویل لکھے، گلاں تھوڑیاں تھوڑیاں کوڑیاں ہونیاں نے تو تساں برداشت کرنیاں، ٹھیک ہے؟ ہم حقیقت کی طرف نہیں جاتے کہ اس کا حل تو قرآن میں موجود تھا، اسی لبنے مولوی
تویز والا، اس کے پاس جاتے ہیں، وہ بھی پھر پورا حضرت ہے جنہیں دکان بنائی ہے، گاہ خالی تو نہیں نہ جان دینا، وہ بھی سیدھا مسئلہ نہیں بتائے گا، وہ بھی آکھے گا ہاں جی 3 مرد نے تے 5 عورتاں جڑیاں تیرے پیچھے لگیاں تے تیرے خاندان دیاں۔ دیکھو ہدایت کے 4 درجے مفسرین نے بیان کیے، ہدایت کے 4 درجے، اسی طرح گمراہی کے بھی 4 درجے، اور گمراہی کے 4 درجوں میں پہلا درجہ ہے ریب، شک۔ شیطان کا سب سے مضبوط اور پہلا تیر یہ ہے کہ وہ بندے کے دل میں شک پیدا کرتا، یہ شک میاں بیوی کے درمیان آ جائے طلاق، رشتوں کے درمیان آ جائے محبت کی جگہ نفرت، بھائیوں کے درمیان آ جائے جدائی، اور یہاں پر بس نہیں کرتا لعین شیطان، وہ بندے اور اس کے معبود کے درمیان بھی بندے کے دل میں شک پیدا کرتا، تے بندہ پھر صوفی نو کہندا ہے، پنجابی سمجھتے ہو نا، او پھر کہندا ہے جا کے مولوی نو پیر نو، آندا جی دعا کرو میری تے سندا نہیں حبرے تہاڈی سن لے۔ اس سے بڑا کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی کفر یا کلمہ ہو سکتا ہے؟ وہ کہتا میری تے نہیں سندا، میری نہیں سندا، تساں کوش کرو، وہ آندا ہاں ٹھیک ہے، تیری کیویں سنے، تو بدماش ہے، تیری نہیں سندا، وہ سنے گا میری، تے میں سناواں گا تاں یہ کچھ تو لائیں گا۔ یہ حقیقت باتیں ہیں کہ نہیں؟ میں تو پورے پاکستان میں جاتا ہوں، میں نے تو بڑے بڑے علاقوں کے راز ہیں میرے پاس، حقیقت بات۔ میرے پاس ایک بندہ آیا، مجھے کہنے لگا میں ایک سید زادے کے پاس گیا، اسے میں نے کہا میرے لیے دعائے خیر کرے، کوئی برکت آ جائے گھر میں، پیسہ بڑا ہے لیکن سمجھ نہیں آندی۔ اس نے کہا مجھے 35 کلو بکرے کا گوشت چاہیے بغیر ہڈی کے۔ دیکھو کاریگر بغیر ہڈی کے 35 کلو گوشت، اور چاہیے بھی رات کے 11 بجے، اور چاہیے بھی تازہ۔ اللہ گیا واہ، راتی 11 بجے کیڑا کسائی لبا تازہ، پھر وہ ایک بکرے کا تو ہوگا نہیں، یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے، وہ 3 بکروں کا ہوگا۔ انہوں نے کہا لیکن تو آئے ہیں پہلی دفعہ تے نواں بنے ہیں مرید، تیرے واسطے رعایتی پیکیج صرف 45,000 دے جا، ساڑھے پر بکرے بھی اپنے نے تے کسائی بھی اپنا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میں کہتا ہوں آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ ان چیزوں سے کافی حد تک بچے ہوئے ہیں، خوش نصیب ہیں۔ یہ سب قرآن کی دوری کی وجہ سے ہمیں مسلکوں میں بانٹ دیا، صرف اس لیے کہ ہم قرآن سے آشنا نہیں ہیں، صرف اس لیے۔ چاہے کوئی دیوبندی ہے، چاہے کوئی بریلوی ہے، چاہے کوئی اہل حدیث ہے، اگر قرآن سے آشنا ہے تو جو مرضی کہلوائے، قرآن سمجھ آ جائے تو جو مرضی کہلوائے، کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن کفر کے فتوے تب لگتے ہیں جب قرآن کی سمجھ نہ ہو، جب قرآن نہ آتا ہو۔ اللہ نے فرمایا من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، میں جینا حرام کر دوں گا۔ تم نے قرآن چھوڑا، قرآن کی وجہ سے برکتیں تھی، قرآن کی وجہ سے رحمتیں تھی، تیرا سکون قرآن میں تھا، تیرے گھر کا اطمینان قرآن میں تھا،
غذائیت قرآن میں تھی، تیری آنکھوں کی ٹھنڈک قرآن میں تھی، تیرے جسم کا اطمینان قرآن میں تھا، تیری اولاد کی فرما برداری قرآن میں تھی، تیرے رشتوں کا اخلاص قرآن میں تھا، تو نے قرآن ہی چھوڑ دیا تو یہ ساری چیزیں تجھے کہاں سے ملے گی؟ اور کوئی گل سمجھ بھی آتی پئی جی؟ قرآن تم نے چھوڑ دیا، قرآن چھوڑ دیا۔ مجھے اپنے علاقے کا پتہ ہے، مسجد میں بچے پڑھنے آتے ہیں نا، تو ہماری مسجد میں قاری صاحب نے پوچھا ایک حاجی صاحب سے کہ آپ کا پوتا پڑھنے نہیں آ رہا، تو حاجی صاحب پہلی صف کا نمازی تھا، اس نے ہنس کے کہا آ جاوے گا سکول دے ٹیسٹ پہ ہی ہوندے نے۔ نہیں سمجھ آئی آپ؟ سکول دے ٹیسٹ پہ ہی ہوندے نے تے بچے تے برڈن زیادہ ہو جاندہ ہے، آ جاوے دا ٹیسٹ مکدے نے تے آ جاوے دا۔ ہم نے سکول کے ٹیسٹوں کے لیے بھی اگر چھوڑا ہے تو قرآن کو چھوڑا ہے، ان پیپروں کے لیے بھی قرآن کو نظر انداز کیا ہم نے۔ میں دو بندوں کا ذکر کرنے لگا ہوں قرآن سے، علماء بیٹھے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ میرے اکابر ہیں یہ، میں دو بندوں کا ذکر کروں گا قرآن سے۔ ایک وہ جسے اللہ نے خوش نصیب کہا، اور ایک وہ جسے قرآن بدبخت کہتا ہے۔ ایک وہ جسے اللہ خوش نصیب کہتا ہے، اور ایک وہ جسے قرآن کیا کہتا ہے؟ بدبخت کہتا ہے۔ ذرا سنیے گا اور فیصلہ خود کیجئے گا، کیونکہ یہ کسی مسلک پرستی کے لیے اسٹیج نہیں بنا، یہ بنا ہے قرآن کا میسج عام کرنے کے لیے، قرآن کا پیغام آپ تک پہنچانے کے لیے۔ سنیے گا، سورہ زمر ہے میرے سامنے، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ ایدے نالوں وڈا خوش بخت کون ہو سکتا ہے؟ ایدے تو وڈا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ اس تو وڈا بھاگا والا کون ہو سکتا ہے؟ ایدے تو وڈا اللہ دے نیڑے کون ہو سکتا ہے؟ اللہ دیاں رحمتاں دا مستحق کون ہو سکتا ہے؟ اللہ دیاں رحمتاں دا، اللہ پاک دی محبت دا، اللہ دی مسکراہٹ دا طلبگار اس تو وڈا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کی دی گل کرنا چاہنا ہے، اللہ فرماندہ ہے شرح اللہ صدرہ للاسلام، اور جدا سینہ میں اللہ اسلام لے کھول دیواں، جدا سینہ میں قرآن لئی کھول دیواں، جدے سینے نو میں قرآن لئی مختص کر دیواں، اے دے نالوں وڈا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ توجہ میرے عل کریو، اے دے تو وڈا بھاگا والا کون ہو سکتا ہے؟ اے دے تو وڈا خوش بخت کون ہو سکتا ہے؟ جدا سینہ میں قرآن لئی کھول دیا، جدا سینہ میں اسلام لئی کھول دیا، فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَبِّهِ، جڑا ہر وقت اللہ تعالیٰ دے فضل نال روئی قرآن علی روشنی وچ
جڑا قرآن والی روشنی وچ رہے اونوں گمراہ کون کر سکدا ہے؟ جدے سینے نو اللہ قرآن نال منور کر دے، جنوں قرآن نال آشنائیاں مل جاون، جنوں قرآن دیاں سمجھاں آ جاون، اللہ کو اللہ اینوں کون گمراہ کر سکدا ہے؟ اے مردہ مر جائے گا، اللہ دے سوا کسے اور اگے تلیاں نہیں کرن لگا۔ اے مردہ مر جائے گا، اللہ دے سوا کسے اور اگے جبین جھکان نہیں لگا۔ اے مردہ مر جائے گا، اللہ دے سوا کسے اور اگے جولیاں نہیں پھیلاون لگا۔ اے مردہ مر جائے گا، اللہ دے سوا کسے اور کولوں پتر نہیں منگن لگا۔ اے مردہ مر جائے گا، اللہ دے سوا کسے اور کولوں شفاواں نہیں منگن لگا۔ اے مردہ مر جائے گا، اللہ دے سوا کسے اور کولوں عزتاں نہیں منگن لگا، کیونکہ اللہ دے سینے نو قرآن نال جے منور کیتا ہے، اللہ قرآن دیاں سمجھا جے عطا کر دتیاں نے، ہر ویلے نور قرآنی وچ جے رہندا ہے، سمجھا آ گئیاں اس بندے نو۔ او کائنات دے لوگو، اے کیویں ہو سکدا ہے اس بدبخت دی طرح؟ او کو سمجھ آندی پئی اے بدبخت دی طرح ہو سکتا ہے؟ اب بول دے نہیں تے بدبخت کون ہے؟ قرآن پہ پوچھنے ہیں بدبخت قرآن کس کو کہتا ہے؟ آؤ ذرا قرآن کی سیری کرتے ہیں، قرآن بدبخت کسے کہتا ہے؟ سورہ احقاف کے شروع میں اللہ فرماتے ہیں من اضل ممن یدعو من دون اللہ۔ ادھے کیا گیا من شرح اللہ، ادھر کیا کہا ہے من اضل ممن یدعو من دون اللہ۔ وہ خوشبخت، یہ بدبخت، وہ خوشبخت اس لیے کہ اس کا سینہ قرآن سے منور ہو گیا، یہ بدبخت اس لیے کہ اس نے قرآن چھوڑ دیا۔ قرآن چھڈن نال کی ہوئے اے در در دا پجاری بن گیا، یہ در در کا پجاری بن گیا ہے۔ کدی یہ کسے گے اپنی جولی پھیلاندا ہے تے کدی کسے گے، کدی کسے کولوں منگدا ہے تے کدی کسے کولوں منگدا ہے، کدی اللہ کولوں تے کدی زندیاں کولوں تے کدی مویاں کولوں جا جا تے منگدا ہے۔ اللہ کو اللہ میں نے کہندا آؤ سورہ احقاف اپنے گھراں وچوں ترجمے والا قرآن چکو تے ویکھو من اضل ممن یدعو من دون اللہ۔ اے دے تو اڈا بدبخت کون ہو سکتا ہے لوگو؟ اور گل کوئی کوڑی تے نہیں ہون لگ گئی ہیں؟ خوش خوش بیٹھے ہو نا؟ انشاءاللہ میں قرآن کے بارے بات نہیں کروں گا، بس سنو قرآن کیا کہتا ہے۔ ہمارا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سانو قرآن کٹ سنایا جاندہ ہے۔ قرآن سنایا جائے نا، قرآن سنایا جائے تو قرآن کی تاثیر یہ ہے کہ یہ دلوں کے زنگ اتارتا ہے۔ قرآن دلوں کے زنگ، بولو تو صحیح یاد، قرآن دلوں کے زنگ اتار دیتا ہے۔ سنو اللہ کیا کہتے ہیں، قرآن کس طرح اس مسئلے کو بیان کرتا ہے۔ من اضل ممن یدعو من دون اللہ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ۔ بس کر دیں تسی بول دے نہیں یار، نہ سبحان اللہ، نہ الحمدللہ، نہ اللہ اکبر۔
توجہ کرو بھائی، توجہ ہے، ہاتھ کھڑا کرو، شاباش۔ اللہ فرماتے ہیں من اضلو ممن یدعو من دون اللہ، اس سے بڑا بدبخت کائنات کے اندر کون ہو سکتا ہے؟ من، کس سے بڑا اللہ؟ کس کی بات کر رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اس بدبخت کی جس نے میں اللہ کو چھوڑ کر، جس نے، بولو بولو، میں اللہ کو، یہ میں نہیں کہہ رہا، خدا کی قسم قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ ترجمہ غلط ہو میں ذمہ دار ہوں۔ من اضلو ممن یدعو من دون اللہ، اس بدبخت سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ اے دنانو وڈا اللہ دیاں لعنتاں دا مستحق کون ہو سکتا ہے؟ جیڑا مینوں چھوڑ دے مشکلاں وچ، تکلیفاں وچ، پریشانیاں وچ، دکھاں وچ، اپنیاں لوڑاں وچ میں اللہ نو چھوڑ دے تے انہاں کولوں منگے، انہاں کولوں اللہ کینہ کولوں؟ اللہ فرماندا ہے سن میرا بندہ، ملا یستجیب لہو الی یوم القیامہ، جڑے قیامت تک ایدیاں پکاراں دا جواب بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ پکاراں دا جواب تے تاں دیون جے سنن، نہیں سمجھ آئی، او جواب تے تاں دیون جے سنن، تا جواب دیون تے پردیاں دے پچھوں میرے سوا سنن والا تے کوئی نہیں، پردیاں دے پچھوں میرے سوا تے جانن والا کوئی نہیں، پردیاں دے پچھوں میرے سوا ویکھن والا کوئی نہیں۔ او لوگو صوفی تے کہندا ہے نہیں نہیں سن دے، قرآن کہندا ہے میرے والا کیونکہ تو قرآن نال آشنائیاں کیتیاں ہی نہیں، قرآن پڑھیا جو نہیں، تینوں مولوی گمراہ کردا ہے اپنے کولوں صوفیاں دیاں گلاں سنا کے، قرآن تے تینوں سناندا ہی نہیں۔ آ قرآن پڑھو میرا بندہ، ملا یستجیب لہو الی یوم القیامت وہم عن دعائہم غافلون، وہم عن دعائہم، اے جڑیاں دعاواں کردے نے منگدے نے، غافلون، انہاں نوں تے پتہ ہی کوئی نہیں جنہاں کولوں پہ منگدے نے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، حالت اضطراری دے اندر مانگ کے ویکھ میرے کولوں، میں نہیں سندا تے پھر سنن والا کون ہے؟ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، دنیا دیا ساریاں اکھی رل جان میں اللہ نو ویکھ نہیں سکدیاں، تے سارے رل جان ٹل لان
میری نگاہ قدرت کو بچ نہیں سکدیاں میں آدھے منالا میرا بندہ میں اللہ دے منالا میں جو ہاں سنن والا میں جو ہاں میرے کولوں کوئی دلیل ہے تیرے کول کہ میں نہیں سندا تے کوئی اور سندا ہے کوئی دلیل ہے یا پھر جنوں تو پہ پکار رہے میری قدرت وچ شریک نے مینوں وکھا تے صحیح ارونی ماذا خلقوا من الارض زمین دے کسے ایک حصے نو یہ نہ پیدا کیتا ہے مینوں تے وکھا ام لہم شرکم فی السماوات آسمان دی کسے شے وچ شراکت نہ دی تے مینوں وکھا جی تو ہے ہی کوئی نہیں تیرے کول کوئی دلیل تے کیوں پہ پکارنا انہوں اللہ فرماندہ پیغمبر تے اولیاء میرے برگزیدہ تے ضرور نے لیکن میری غیرت وچ شریک جی میں تیری غیرت وچ کوئی شراکت تو برداشت نہیں کردا میری غیرت شراکت میں برداشت نہیں کرتا اور گھر سمجھ آئی بعض رشتے گسعتوں والے ہوتے ہیں نا ماں بہن بیٹی یہ تو سب کو کہہ سکتے ہیں میں تیری بھی بہن ہوں تیری بھی بہن تیری بھی بہن چچا تیری بھی بیٹی ہوں ابا تیری بھی بیٹی ہوں ماما تیری بھی بیٹی ہوں ماں بھی کہتی ہے پترا تیری بھی ماں بھتیجیا تیری بھی ماں بھانجیا تیری بھی ماں لیکن بیوی یہ تو غیرت ہے نا یہ کہے کہ میں تیری بھی بیوی ہوں یہ تب اچھی لگے گی جب کہے گی میں تیری ہی بیوی ہوں اللہ کہتا ہے عبادت میری غیرت ہے عبادت میری غیرت ہے غیرت تیری غیرت میں تو شراکت برداشت نہیں کرتا چاہے تیرا اپنا سگا بھائی کیوں نہ ہو میری غیرت میں اللہ برداشت نہیں کرتا چاہے جماعت انبیاء کی کیوں نہ ہو یہ میرے برگزیدہ ضرور ہیں پیارے ضرور ہیں محبوب ضرور ہیں لیکن میری غیرت میں شریک نہیں میں اپنی غیرتوں میں اکیلا تیری عبادت کے لائق میں اکیلا لیکن یہ مسئلہ سمجھ تب آئے گا جب قرآن تو سمجھے گا قرآن کا طالب علم بنے گا لیکن اگر تو نے قرآن کو نظر انداز کر دیا تو نے قرآن کو چھوڑ دیا تو یاد رکھ میرا بندہ قیامت کے دن میں تجھے اندھا کر کے اٹھاؤں گا قرآن کہتا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى میں تجھے اندھا کر کے اٹھاؤں گا اور پھر یہ کہیں گے رب لما حشرتنی اعمی او پروردگار لما حشرتنی اعمی کیوں میں نے کر کے اٹھایا ای اللہ قد کون تو بصیرا میں تا ویندا ہوندا سا اللہ ہر پاسوں ویندا سا سمجھدا سا پہچان لیندا سا اللہ مجھے کیوں اندھا کر کے اٹھایا ہے اللہ جواب دے گا کذالک اتت کا آیاتنا او یاد کر تیرے کول میریاں آیتاں آندیاں رہیاں آیتاں میریاں تے تینوں صوفی کہندا سی اے اختلافی آیتاں نے تو چند ٹکریاں دی خاطر آیتاں اختلافی بنا دیتیاں تو آکھیا مولوی جی
ساڈی مسیتے تاں رہنا جے اے آیتاں نہیں پڑھنیاں۔ ہاں جی مولوی جی اللہ دی توحید ٹھوک کے بیان نہ کریو، مولوی جی اے آیتاں نہ پڑھیو، یہاں تینوں صوفی آکے کہندا رہا لا یسمعوا لہذا القرآن، او مردہ مر جائیں پر قرآن نہ سنی۔ کیوں نہ سنی؟ کیونکہ قرآن تینوں سمجھ نہیں آ سکتا، اے دماغ خراب کرے گا تیرا۔ تو پڑھیا کر نرم نرم کتاباں تے مٹھیاں مٹھیاں گلاں، اے پڑھیا کر قرآن نہ پڑھیا کر تے تو دیاں گلاں تے لگ کے قرآن چھوڑ دیتا، میریاں آیتاں چھوڑ دیتا، نظر انداز کر دیتا، پسے پشت پا دیتا میریاں آیتاں۔ تو دنیا اندر میرے قرآن بلا دیتا، الیوم تنسا، میں اج تینوں بلا دیتا۔ تو قرآن نو یار نہیں بنایا، اساں تینوں یار نہیں بنایا۔ تو قرآن نال وفاداری نہیں کیتی، اساں تیرے نال وفاداری نہیں کردے۔ جس قرآن نو سینے نال لایا، اللہ کہندے مینوں اپنی کبریائی دی قسم ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا یحتسب، روزیاں میں اتھوں دے مانگا جتھوں وہم و گمان بھی نہیں ہوئے۔ لیکن قرآن نال یاری لا تے قرآن نال یاری کس طرح لگے گی؟ قرآن سیکھ، اسے ترجمے کے ساتھ پڑھ، اپنے علماء کے پاس ترجمے کی کلاسیں لگاؤ، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، بچہ میٹرک کرے تو ساتھ قرآن کا ترجمہ پڑھا ہوا ہو، پھر یہ ڈاکٹر بنے گا ظلم نہیں کرے گا، لائر بنے گا ظلم نہیں کرے گا، بزنس مین بنے گا ظلم نہیں کرے گا۔ آج ہمارے ملک کو ان لوگوں نے برباد کر دیا، ڈاکٹروں نے، لائروں نے، بزنس مینوں نے، سیاستدانوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے۔ اگر یہ قرآن پڑھے ہوتے، بتاؤ مجھے ڈاکٹر غلط آپریشن کرتا، لائر کسی جھوٹے بندے کو جتوانے کی کوشش کرتا، بزنس مین ملاوٹ کرتا، سیاستدان جھوٹ پر مبنی سیاست نہ کرتا۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج کا پیغام صرف یہی ہے کہ ہم قرآن سے تعلق بنا لیں، قرآن کو اپنے سینے سے لگائیں، قرآن سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں۔ جس طرح آج آپ جمع ہیں ایک بچے کے اعزاز میں کہ اس نے قرآن کو سینے میں محفوظ کیا ہے، ہماری دعا ہے کہ جس طرح اس نے سینے میں محفوظ کیا، اللہ اسے قرآن کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنی اولادوں کو قرآن سکھانے والا بنائے۔ آخر دعوانا